اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ربک تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں الارض زمین خلیفہ جانشین۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح تیری پاکی بیان کریں گے بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس اور ہم تیری تقدیس بیان کریں گے لک تیرے لیے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی ابتدا کے مرحلے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ فرمایا۔ آگاہ کرنے کا مقصد فرشتوں کے دل کے اندر جو بات تھی اس کو ظاہر کروانا تھا، اور بعض جو ہے وہ اہل علم نے یہاں سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تھا بطور مشورہ، یہ نہیں تھا، یہ مشورہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے ان کو آگاہ کیا تھا۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، فرشتے یہ نوری جسم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی ان کی تعداد ہے، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ اقسام ہیں، ان کی ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اہل علم نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں جس میں فرشتوں کی ان کی اقسام، ان کی جسامت اور ان کی ذمہ داریاں، ان سب چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بقدر استطاعت جتنی کہ ان کے پاس تھی انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ بہرحال فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمانیات کے اندر داخل ہے، جس طرح کہ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس میں ایمان کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ۔ خلیفہ سے مراد دو قسم کے معنی اہل علم نے لیے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد جانشین، پھر جانشین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو بندوں کے درمیان نافذ کرنے والا، یہ معنی بیان کیا ہے بعض اہل علم نے، اور بعض نے اس معنی کو پسند نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کا جانشین بنے۔ تو اللہ کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں خلیفہ سے مراد یہاں پر جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے معنی بیان کیا، وہ کہتے ہیں خلیفہ سے مراد قوم یخلف بعضهم بعضا، اس سے مراد وہ قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے، یعنی جس میں ہر بعد میں آنے والا پہلے کا خلیفہ ہو، جیسے باپ کا خلیفہ بیٹا، پھر وہ جب باپ بنتا ہے اس کا خلیفہ اس کا بیٹا، یوں یعنی کہ نسل اولادیں اپنے بڑوں کی جو جانشین بنتی ہیں، اس سے مراد وہ قوم ہے کہ میں دنیا پر اب ایک ایسی مخلوق بسانے لگا ہوں کہ ان میں بعد میں ان کی نسلیں چلتی رہیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال دونوں طرح کے معنی کیے گئے ہیں، اور ہر ایک نے دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ اس اعتبار سے رد بھی کیا ہے
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ اللہ تو اس زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفی جی راج قول اس میں جو واللہ عالم وہ یہی معلوم ہوتا ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے. باقی کسی بھی چیز کی زیادہ ترجیح جو ہے نا ایسے اجتہادی مسائل کے اندر بعض دفعہ دونوں صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کا اطلاق ٹھیک ہوتا ہے. اب جب اس کو خلیفہ کا معنی یہ کریں گے نا کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے والا دنیا میں، تو اس اعتبار سے تقریباً بات ٹھیک بنتی ہے. البتہ اگر وہ معنی لیں جس معنی میں انہوں نے رد کیا ہے دوسرے اہل علم نے کہ ایک کے بعد جو دوسرا آئے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، پھر واقعی یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں اس کو بناتے ہو جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کس نیت سے کہی؟ تو جواب اس کا یہ کہ فرشتوں نے حسد کی بنیاد پر یا اعتراض کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہی تھی، محض اللہ کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ تو تیری کیا حکمت ہے، حالانکہ وہ تو زمین میں فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا، تو تیری حکمت کیا ہے اس میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی. یہ ہے معنی اس کا. اس سے مراد یہ نہیں کہ فرشتوں نے حسد کی بنیاد پر یا اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ سے فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے اس کے کاموں پر، کیونکہ وہ ایسی مخلوق ہیں جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. دوسرا سوال، فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ آگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور فرشتوں کے پاس تو علم غیب نہیں تھا، تو فرشتوں کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ تو اہل علم نے اس کے 3 طرح کے جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ کہ لوح محفوظ پر جو لکھا تھا وہ انہوں نے دیکھا اور اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کی. دوسرا جواب یہ ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک قول اہل علم کا. دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ جو کہا تھا یہ جنوں پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ تاریخی روایات کے مطابق اور کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان سے پہلے جنات آباد تھے اور جنات رہتے تھے، پھر انہوں نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے جنات سے لڑائی کی، ان کو مارا اور ان کو زمین سے اتار کر سمندروں کے جزیروں کی طرف بھگا دیا اور بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو بھگا دیا کہ آج کے بعد تم زمین پر نہیں آؤ گے. تو فرشتوں نے اسی چیز پر قیاس کیا. انہوں نے سمجھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پہلے مخلوق جنات تھی تو وہ زمین پر فساد کر رہی تھی، تو اب یہ اس کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے تو یہ بھی وہی کام کریں گے. یعنی جنوں پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات جانی. یہ بھی علماء کی بات ہے، دلیل کوئی نہیں. تیسری بات، تیسرا جواب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو معلوم کروایا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آگے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا کہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، اس لیے انہیں اس کا پتہ چل گیا. اور یہی بات واللہ عالم قرینِ ثواب معلوم ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ علم دیا تھا، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. 2 چیزوں کا ذکر کیا، تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ بات بطور تکبر نہیں کہی تھی کہ جس طرح کوئی بندہ اپنی عبادت پر فخر کرتا ہے، یہ بطور فخر نہیں تھا، بلکہ اس کو کہنے کا مقصد
کہ یا رب العالمین ہم تجھے، تیری عظمت کو، تیری شان کو ہم سمجھتے ہیں، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، اگر تیرا مخلوق بنانے کا مقصد یہی چیزیں ہیں تو یہ تو ہم کر رہے ہیں، تو تجھے ایک نئی مخلوق بنانا تو بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ تو نئی مخلوق کس لیے بنا رہا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ تسبیح، تحمید اور تقدیس، تین چیزوں کو سمجھیں۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ذکر افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا تھا۔ وہ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بڑا افضل ذکر ہے یہ۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس، پاکی بیان کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کافر قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ جو غلط باتیں تیری طرف منسوب کرتے ہیں، ہم ان باتوں سے تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں۔ نسبح، تسبیح یعنی کہ جو اس میں بھی وہی تقریباً تقدیس والا معنی ہوتا ہے، یعنی کہ اس پورے جملے کا معنی بنتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری حمد اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تعریف کرنا اور ہوتا ہے اور کسی کو عیبوں سے پاک بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں کسی حد تک لازم ملزوم ہیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے۔ تو اللہ ہم تجھے ہر قسم سے عیب سے پاک بھی کرتے ہیں، اور خالی پاک نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کہ تم تو اتنا جانتے ہو کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، لیکن میں اس کے علاوہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں؟ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، شہداء اور اس قسم کے لوگ بھی پیدا کرنے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو صرف اتنا ہی جانتے ہو کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، لیکن جو چیز میں جانتا ہوں اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ ان میں کیسی خیر بھی نکلے گی اور کیسی چیزیں بھی ان سے نکلیں گی۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہونے والی باتیں، پہلی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے اور اپنے فیصلوں سے کسی کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کی رائے سامنے آ سکے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اہل علم نے یہاں سے استدلال یہ کیا کہ اللہ کی ذات تو کامل اور اکمل ہے، بلکہ کمال اسی سے نکلتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی جتنا مرضی بڑا علم میں اور تجربے میں آگے نکل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مشورے سے چلے، کیونکہ مشورہ جو بندہ کر لیتا ہے وہ کامیابی کی طرف چل جاتا ہے۔ من استخار واستشار فلا ندم، جس نے مشورہ کیا اور استخارہ کر لیا ندامت اس کو نہیں ملتی۔ تو مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے حکم بھی دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو یہاں سے مشورہ کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فساد اور قتل اتنی بری چیز ہے کہ فرشتوں نے جس وقت انسان کے اوپر انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری بیان کی، تو سب سے بڑی کمزوری ان کو کیا ملی؟ فساد اور قتل۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد اس کا زیادہ تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی، بدتمیزی اور بے امنی، بے سکونی اور ایسے معاملات کہ جس سے انسان کا اپنا سکون بھی تباہ ہو جائے اور دوسروں کا بھی۔ اس میں لڑائی جھگڑے بھی داخل ہے اور منفی قسم کی سوچیں بھی داخل ہیں۔ منفی سوچ، غلط قسم کی سوچ انسان کے سکون اور اطمینان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ انسان کے اندر فساد ہوتا ہے، غلط قسم کی سوچیں، کہ ہر وقت الٹا سوچنا، ہر کسی کے بارے میں غلط ہی سوچنا، یہ بھی فساد کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ یہ فساد کرے گا۔ ویسے فساد کا معنی تو اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی فساد میں شامل ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر حقوق العباد کے ساتھ یہ چیزیں جو تعلق رکھتی ہیں،
اور خون بہانا، گویا کہ یہ دو جرم بہت بڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی طرح فساد سے بچیں۔ بعض دفعہ فساد انسان کی زبان سے ہوتا ہے، چغلی کر کے، غیبت کر کے، گالی دے کر، غلط سخت بات کر کے، اور بعض دفعہ فساد انسان کے کسی عمل سے ہوتا ہے، جھگڑا کر کے اور اسی طرح کسی چیز کا نقصان کر کے، توڑ کے۔ تو یہ فساد اور خون بہانا یہ دو بڑے جرائم تھے جو فرشتوں نے انسان کی جو ہے فطرت میں سے نکال کر اللہ کے سامنے رکھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اندر خیر اور شر دونوں ہوں، کسی چیز کے اندر خیر اور شر دونوں ہوں، تو اگر اس میں خیر غالب ہو تو پھر شر کی پرواہ نہیں کی جاتی، اگر شر غالب ہو تو پھر اس میں خیر کو ترک کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ مفسدت اور مصلحت ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا غالب کیا ہے۔ اگر کسی چیز میں فساد غالب ہو تو اس کو ترک کر دیا جائے گا، اگر کسی چیز میں مصلحت غالب ہو تو اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے۔ فرشتوں نے بندوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، یہ فساد، یہ مفسدت تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کے اندر خیر غالب ہے، فساد بھی ہے لیکن خیر زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو جاری رکھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم بے عیب چیزیں ڈھونڈنے لگیں گے نا تو ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمیں کوئی بے عیب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی بندے کے اندر غالب کیا ہے، خیر ہے کہ شر ہے۔ اگر کسی بندے میں خیر غالب ہے، اس کی چند کوتاہیاں، چند غلطیاں، اور خاص طور پر جب ان غلطیوں کو وہ غلطیاں سمجھتا بھی ہو، پھر اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مکھی، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے مکھی بن کے سارے صحیح تندرست بدن کو چھوڑ کے دو چار زخم جسم کے لے کر اس کے اوپر بیٹھ جانا اور اس کو چوستے رہنا، یہ اچھے لوگوں کا وتیرہ اور اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے یہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک رہنمائی ہے کہ دنیا کے جب بھی زندگی کے اندر اہم فیصلے کرو تو دیکھو کہ آپ کے فیصلے جس چیز کے بارے میں کر رہے ہو اس میں غالب کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبادت جو ہے یہ بڑی افضل اور عظیم چیز ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنی، یعنی کہ جس وقت ایک ایسی چیز بیان کی کہ جس سے انسان کے اوپر اس کی اپنی فوقیت وہ ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ یہ تو ایسے ایسے کرے گا، تو ہم تو تیری پاکی بیان کریں گے اور تیری تقدیس کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے نزدیک اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد اور اللہ کی تقدیس بیان کرنا بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے جمیع اعمال میں سے ان اعمال کو چنا، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے یہ ایک افضل ترین عمل ہے۔ تو اس لیے بخاری کی آخری حدیث بھی یہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بھی بہت فضیلت ہے ان کلمات کی، تو یہ بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اس نے سکھا دیا آدم کو نام سب کے سب۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس نے پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر۔ فقال، پس اس نے کہا انبئونی، تم مجھے خبر دو، باسماء، ناموں کی، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ وہ سب کے سب نام کیا تھے؟ مفسرین نے یہاں پر اقوال ذکر کی ہیں، مختلف قسم کے اقوال ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ کسی قول پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ نام سکھائے تھے، کیا سکھائے تھے اللہ بہتر جانتا، لیکن بظاہر سمجھ یہی آتی ہے کہ جن چیزوں کی آدم کو ضرورت تھی، جن چیزوں کے آدم محتاج تھے، اللہ نے وہ چیزیں سکھا دی۔ یہ برتن ہے، یہ پیالہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھا دیے۔ اب ہمیں اس پر اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نام کیا تھے۔ دوسری بات، اسماء کلھا، سب کے سب نام، کیا سب چیزیں سکھا دی تھی دنیا کی؟
تو کل، لفظ کل جو ہے نا اس کی دلالت ہر جگہ پر عہدی ہوتی ہے۔ عہدی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی دلالت کسی نہ کسی قرینے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کل کا مطلب ساری چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وقتی طور پر جن جن چیزوں کی انسان کا تعلق ہوتا ہے ان کے لیے بھی کل کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ وہ جو عورت تھی سبا علاقے کی، جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جس کا معاملہ آیا تھا کہ ہدہد جو تھا اس کے علاقے میں گیا تو اس نے جا کر دیکھا کہ عورت ہے، بادشاہ ہے، تو اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا اوتیت من کلی شیء، وہ ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز میں۔ اب کیا سلیمان کی بادشاہت بھی اس کے تحت تھی؟ وہ تو اس میں داخل نہیں تھا، اگر وہ بھی اس میں داخل ہوتی تو سلیمان بھی اس کے ماتحت ہوتے۔ تو وہاں پر کلی شیء کا معنی کل کے لفظ سے مراد ہر چیز نہیں ہے، بلکہ کہ اس کی ضرورت کی جو چیزیں اس کے پاس ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسماء کلھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جتنے کلمات بیان کیے تھے وہ سب کے سب اس کو سکھا دیے تھے آدم کو، نہیں۔ اگر سب کے سب اللہ نے سکھا دیے تھے تو پھر آدم نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کے ذریعے اس کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر سب کچھ ہی سکھا دیا تھا پھر کلمات سیکھنے کا کیا مطلب؟ بات سمجھ آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نہیں سکھائے تھے، مطلب ہے کہ جن جن چیزوں کی آدم کو محتاجگی تھی، ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آدم کو سکھا دیں۔ علمہ، اس نے سکھا دیا۔ یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام اللہ نے نبیوں کو سب کچھ سکھا دیا تھا، علم غیب آ گیا۔ ہم کہتے ہیں اگر علم غیب تھا تو پھر آدم علیہ السلام نے دانا جان بوجھ کے کھایا؟ یہ تو بہت بڑی توہین ہے۔ اگر علم غیب تھا تو پھر آگے دعا مانگتے رہے، اللہ میری توبہ قبول فرما، وہ کلمات سکھا مجھے، اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھائے، پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ انبیاء کی توہین ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ کن چیزوں کو؟ جن کے نام آدم کو سکھائے تھے ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا کہ چلو بھئی، اور ان سے کیا کہا؟ فقال، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، تم مجھے خبر دو۔ یہ جو امر ہے یہ عاجز کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ اس کا مطلب جواب لینا نہیں ہے، کیونکہ جواب تو وہ دے نہیں سکتے تھے۔ کسی کو جیسے بندہ لاجواب کرنے کے لیے کہتا ہے نا، تو یہ اس انداز کا امر ہے۔ انبئونی، تم مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان کے ناموں کی، بتاؤ ان کے ناموں کا مجھے، ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس چیز میں؟ یعنی اپنے اس دعویٰ کرنے میں کہ اللہ یہ فساد ہی کرے گا، یہ خون ہی بہائے گا، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نام آدم کو سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ یہ تو امتحان عجیب سا لگتا ہے کہ ایک استاد ایک بچے کو کوئی چیز سکھائے، دوسرے کو نہ سکھائے، اور پھر دونوں سے کہے کہ ہاں بھی بتاؤ اس کا کیا جواب ہے۔ ظاہر بات ہے جس کو نہیں پتہ وہ یہی کہے گا جی مجھے نہیں آتا، اور جس کو پتہ وہ جھٹ میں کہہ دے گا۔ تو یہ کیسا امتحان ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے ہر ایک کو وہ علم سکھایا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، ہر ایک کو وہ چیز سکھائی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ فرشتوں، تمہیں تسبیحات کی ضرورت تھی، میری تعریف اور میری عبادت کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ میں نے تمہارے اندر ایسی چیز رکھی نہیں کہ جو تمہیں میری عبادت سے ہٹا کر دوسری طرف لے جائے۔ اور انسان کے اندر ایسی چیزیں، یہ تعبیر میری ہے، میری تعبیر ہے، یہ انسان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں، خواہشات، آرزویں، تمنائیں، وسوسے، خیالات، اور بہت ساری شہوتیں، ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اس کو اللہ کے حکم کی طرف لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ علم ہے۔ علم، خالی عبادت اس کو اس چیز کی طرف نہیں کھینچ سکتی، وہ علم کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آدم کو میں نے علم سکھایا۔ تو یہ ہے اصل اس میں جو بات سمجھ آتی ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو جو چیز سکھائی تھی وہ ان کے لائق تھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرشتوں کو سکھائی تھی وہ ان کے لائق تھی، ہر ایک کو اس کے مطابق سکھایا۔ اور فرشتے چونکہ اپنی بہتری ثابت کرنا چاہتے تھے علی الاطلاق، مطلق طور پر کہ ہم ہر اعتبار سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ دکھایا کہ تم ہر اعتبار سے بہتر کیسے ہو سکتے ہو۔ دیکھو ایک علم کہ جس کے ذریعے انسان برائی سے بچ سکتا ہے وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے ابھی۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس چیز میں، یعنی اپنے بہتر ہونے کے دعویٰ میں کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا اور ہم ایسا نہیں کریں گے، اس میں اگر سچے ہو تو جواب دو۔ قالو، انہوں نے کہا۔ اچھا یہاں سے کچھ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے، جتنے کلمات ہیں، جتنی بولیاں ہیں، جتنی لغات ہیں، یہ سب کی سب توقیفی ہیں۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ جتنی لغات اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں یہ توقیفی ہیں کہ نہیں۔ توقیفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کی ہوئی۔ اس میں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے یہ چیزیں آتی جائیں گی، آپ کہیں گے اس میں کیا ہے جی، اس میں بہت کچھ ہے۔ تو اہل علم کا ان چیزوں میں اختلاف ہے کہ جتنی لغات، بولیاں، زبانیں دنیا کے اندر ہیں اور جتنے کلمات دنیا کے اندر ہیں یہ انسان نے خود ایجاد کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائے ہیں۔ تو اس میں اہل علم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے نا وہ سکھائے ہیں۔ ان کا استدلال یہاں سے ہے کہ اللہ نے جب آدم کو سارے کلمات سکھا دیے، سارے اسماء سکھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اصل میں، ہر بولی اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات واللہ عالم یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی ان چیزوں سے استدلال کیا۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے، امتحان لینا دو طالب علموں کے درمیان یا دو اپنے متحدوں کے درمیان یہ جائز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا، امتحان لینا جائز ہے۔ تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ علم عبادت سے افضل ہے، علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آدم کی فضیلت جو ان پر ظاہر کی وہ علم کے ساتھ کی۔ یہاں سے اہل علم نے لکھا اگر کوئی اور چیز علم سے افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فضیلت ظاہر کرتا، تو لہٰذا اللہ نے اگر علم کے ساتھ فضیلت ظاہر کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز علم سے افضل نہیں، حتیٰ کہ عبادت بھی علم سے افضل نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے، طیبی وغیرہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے آدم کو صرف چیزوں کے نام سکھائے تھے، گویا کہ یہ لغت کا علم ہے۔ تو جب لغت کا علم بھی عام عبادت سے افضل ہے تو جو اصل علم کتاب و سنت کا علم ہے یہ کتنا افضل ہوگا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ علم سیکھنا عبادت سے بہت افضل ہے، لیکن نفلی عبادت سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ علم کے پیچھے فرضی عبادت بھی چھوڑتا رہے، وہ تو علم نہیں ہے، پھر وہ تو اس کے لیے وزر، بوجھ بن جائے گا۔ تو نفلی عبادت سے علم افضل ہے۔ اور کب افضل ہے؟ جب نفلی عبادت اور علم آمنے سامنے آتے ہوں، جب علم کا ٹائم الگ ہو، عبادت کا ٹائم الگ ہو، تو پھر اپنے وقت پہ عبادت کیجئے اور اس وقت کے اندر علم حاصل کیجئے۔ اکثر طالب علم یہ کہہ دیتے ہیں جی علم افضل ہے لہٰذا عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کو سمجھیں، جب یہ دونوں آپس میں ایک وقت میں آتی ہوں، ایک طرف عبادت کھڑی ہے اور ایک طرف علم کھڑا ہے، کدھر جائیں؟ پھر اس وقت علم میں جائیں۔ اور عبادت ایک طرف فرضی کھڑی ہے اور ایک طرف علم ہے، پھر فرضی عبادت کی طرف جائیں۔ اور ایک طرف نفلی عبادت کھڑی ہے اور ایک طرف علم کھڑا ہے، تو پھر آپ علم کی طرف جائیے۔ تو یہاں سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انسان جو افضل ہے یہ علم کی وجہ سے افضل ہے۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہے ہمارے لیے، الا مگر ما وہی علمتنا جو تو نے ہم کو سکھا دیا، انک بے شک تو، انت تو ہی، العلیم خوب علم والا ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے۔ یہاں پر یہ کلمہ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ اللہ، ہم نے جو اپنے ذہن کے مطابق ایک اشکال پیش کیا تھا نا تیرے فیصلے پر، اللہ ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعتاً تیرا ہر فیصلہ ہر قسم کی کمزوری اور سکم سے پاک ہے۔
ہم تو سمجھتے تھے کہ اس میں یہ کمزوری ہے جس کو اللہ بنا رہا ہے، تو اللہ ایسے کیوں بنا رہا ہے؟ لیکن اللہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، تیرے فیصلے بھی کمزوریوں سے پاک ہیں، ہمارے اندر ہی اس چیز کی سمجھ نہ آئی ہمیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے لیے علم کوئی نہیں ہے مگر وہی جو تو نے سکھایا۔ یہ فرشتوں کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے کہ اللہ علم ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تیری طرف سے آیا ہوا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہر چیز کی حکمت ہے تیرے پاس، تو جانتا ہے کسے کیا سکھانا ہے اور کسے کیا سکھانا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اصل علم وہ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے۔ العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اور جو ان دونوں کے سوا ہے وہ علم نہیں کہلا سکتا، وہ فنون ہے، وہ دنیاوی علم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن علم نافع اسے نہیں کہہ سکتے۔ علم نافع وہی ہے الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہم کو سکھایا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ جو بندہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے وہ یقیناً ان فرشتوں کے نقش قدم پر چلتا ہے کہ جو اپنی کمزوری ظاہر ہونے کے بعد فوری اعتراف کرتے ہیں، لیکن جو اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ غرور اور تکبر کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، خیر سے دور نکل جاتا ہے۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، تو خبر دے ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی۔ اے آدم اب ان کو ان کے ناموں کی خبر دے۔ فلما، پس جب، انبأہم، اس نے خبر دی ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال، اس اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کو، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما، اسے، تبدون، جسے تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور اسے، کنتم تکتمون، جسے تم چھپاتے ہو۔ آدم تم ان چیزوں کی خبر دو۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام جھٹ میں بتا دیے، اللہ تعالیٰ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم نے یہ چیز بیان کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ یہاں سے وہ تمام احادیث اس کے ساتھ ملتی ہیں کہ جب کوئی بھی آدم کا بیٹا ایسا کام کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوتا ہے، اللہ کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے، حالانکہ اس کو پتہ ہے اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ جب آئے تو بھی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، اس چیز پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جواب دینے پر اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، یعنی اس کو پیدا کرنے میں میری کیا حکمتیں ہیں وہ غیب ہیں تم سے، تم اسے نہیں جانتے اور اسے صرف میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو، جو بات تم نے زبانوں سے کہہ دی میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اس کے دو مطلب اہل علم نے، بلکہ کئی مطلب اس کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، کہتے ہیں اس سے مراد ابلیس ہے، اس سے مراد ابلیس ہے کہ فرشتوں کے اندر ابلیس بھی تھا جو اپنے دل کے اندر غرور اور تکبر چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہوا نا تو اس وقت ہی ابلیس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی۔ جس طرح کے بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا، جبریل کو، پھر میکائیل کو، پھر اسرافیل کو، کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، ان تینوں سے زمین نے پناہ مانگی اور یہ واپس چلے گئے۔ جب اللہ نے ملک الموت کو بھیجا تو
وہ جب آئے تو انہوں نے مٹی زمین سے اٹھائی، زبردستی زمین نے پناہ مانگی، انہوں نے کہا میں خالی نہیں جانا چاہتا، میرے رب نے مجھے بھیجا، تو مٹی اٹھائی اور اللہ کے پاس لے گئے، جن میں سفید، سرخ اور سیاہ تینوں قسم کی مٹی تھی۔ پھر اس سے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو پہلے یہ ایک ڈھانچہ پڑا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا بنا کر اس کو رکھ دیا، تو ابلیس اس کے پاس سے گزرتا تو کہتا کہ تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو بعض روایات میں جس طرح آتا ہے تو یہ کہتا کہ اگر تو میرے اوپر مسلط ہوا تو میں تیری نافرمانی کروں گا، اگر میں تیرے اوپر مسلط ہوا تو میں تجھے تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو اس کے دل میں تکبر پہلے ہی تھا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تبدون سے مراد باقی فرشتے، اور وما کنتم تکتمون اس سے مراد ابلیس ہے، جس نے غرور اور تکبر اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کر دیا، تم نے زبانوں سے کہہ دیا کہ اللہ یہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دلوں میں یہ تھا کہ اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کر سکتا جو ہم سے افضل ہو اور ہم سے زیادہ علم والی ہو، یہ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا تھا، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ سمجھ آئی اس کی؟ تو اور بھی اہل علم نے اس کے معنی بیان کیے، لیکن یہ مفسرین کے اقوال ہیں، اس میں کسی قول کو قطعی طور پر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت جب ثابت ہو گئی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے، یہ سجدہ پہلے تھا کہ آدم کی فضیلت پہلے تھی؟ اس میں اہل علم کے دونوں اقوال ہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے سجدہ کروایا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا تھا، فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جس وقت میں آدم کے اندر اپنی روح پھونکوں گا تم نے اسی وقت سجدہ کرتے ہوئے اسے گر جانا ہے، اس کے سامنے سجدے کے لیے گر جانا ہے۔ یہاں پر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے کا، علم والے مقابلے کا ذکر پہلے کیا اور سجدے کا ذکر بعد میں کیا، لیکن دوسرے مقام پر یہ آتا کہ جیسے ہی آدم کے اندر روح ڈلی، اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، بعد میں ان کو سمجھایا کہ یہ آدم جس کو میں نے تم سے سجدہ کروایا یہ تم سے افضل ہے۔ کچھ مفسرین اسی سیاق کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے والی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ سجدے کا واقعہ پہلے پیش آیا اور آدم کی فضیلت والا معاملہ جو ہے نا وہ بات کا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ اس پہ بھی اہل علم کے 3 کے قریب اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سجدہ بطور عبادت تھا، لیکن اللہ کی عبادت کرنا مقصد تھا، لیکن سجدہ آدم کو تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آدم کی حیثیت ایک قبلے کی تھی، جس طرح بیت اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، بیت اللہ کی حیثیت ایک قبلے کی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر آدم کی حیثیت ایک قبلے کی تھی اور اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اہل علم نے، سلف نے وہ پہلے قول کو ترجیح دی ہے، یعنی کہ یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا، تو جب اللہ کے حکم سے ہے تو یہ سجدہ بطور عبادت ہی تھا، اگرچہ سجدہ آدم کے لیے تھا لیکن عبادت اللہ کی کرنا مقصد تھا۔ یہ تمام فرشتوں کو حکم تھا کہ زمین کے فرشتوں کو حکم تھا؟ اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ کوئی کہتے ہیں صرف زمین کے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، لیکن درست بات یہ ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتے مراد ہیں، وہ زمین کے ہوں کہ آسمان کے ہوں کہ کہیں کے بھی ہوں، سب کے سب۔ سجدے سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں سجدے سے مراد یہاں پر الانحناء، جھکنا ہے، سر جھکانا ہے، لیکن درست بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پر وہی سجدہ ہے جو متبادر الی الذہن ہوتا ہے، کہ زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھنا، اور جس طرح سجدہ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کے لیے سجدہ، فَسَجَدُوا، پس انہوں نے فوری سجدہ کر دیا، جیسے اللہ کا حکم آیا فرشتوں نے فوری طور پر سجدہ کر دیا۔ اللہ، یہ فا جو ہے نا، فا اس کو کہتے ہیں تعقیب،
بلا فصل، یہ فوریت کے لیے آتا ہے کہ یعنی یہ کہا اس کے فوراً بعد یہ کام ہو گیا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ ابلیس کون تھا؟ یہاں پر مفسرین کے دو اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا اور یہ استثناء متصل ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، قرآن کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا، اور اس پر بھی وہ کہتے ہیں جن بھی اس کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، تو فرشتے بھی نظر نہیں آتے، اس اعتبار سے فرشتے بھی جن ہیں، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فرشتوں میں سے تھا تو پھر اس کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں ہوا، یہ جب جنوں میں سے تھا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا، ابلیس کو تو سجدے کا حکم نہیں تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں دھتکارا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حکم فرشتوں کو تھا لیکن یہ بھی اس میں شامل تھا، اس کو بھی پتہ تھا کہ حکم مجھے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ طور پر اس کے بارے میں فرمایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا جس وقت میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ دوسری بات، ابلیس، اس کا نام روایات کے تفاسیر میں جو لکھا ہے وہ عزازیل ہے، عزازیل کہتے ہیں، اس نے بڑی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور بڑا جو ہے نا یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بڑا عابد اور بڑا عالم شمار ہوتا تھا، تو پھر اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس ابلیسا، مایوس ہونے والا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، مایوس کیا ہوا، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس سے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا زبان سے۔ اس میں رد ہے قدریہ کے اوپر، جبریہ کے اوپر۔ جبریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مخلوقات اس کے آگے مجبور محض ہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے تو اللہ نے تو آدم ابلیس سے کہا تھا کہ تو بھی سجدہ کر، اس سے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی جمیع مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کو اختیار دیا ہے۔ تو یہاں پر جبریہ عقیدے پر رد ہوتا ہے۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تکبر پہلے آتا ہے اور انکار بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ تکبر کا تعلق دل سے ہے اور انکار کا تعلق زبان سے ہے۔ سب سے پہلے چیز دل میں آتی ہے، پھر زبان پہ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تکبر کا، انکار کا ذکر کیا، بعد میں تکبر کا۔ تو اس میں حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ابا کو مقدم اس لیے کیا کیونکہ وہ ظاہری اعضاء میں سے ہے، اور تکبر اس کا تعلق دل سے ہے اور وہ چھپی ہوئی چیزوں سے ہے۔ ظاہر کو پہلے ذکر کر دیا، چھپی ہوئی چیز کو بعد میں ذکر کر دیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ واو ہے جو ترتیب کے لیے نہیں آتا، مطلق جمع کے لیے آتا ہے، تو کوئی بھی چیز مقدم اور مؤخر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ابلیس کے دو جرائم بیان ہوئے، ابا، انکار کرنا، گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا ابلیسی طریقہ ہے، واستکبر، اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا وہ کافروں میں سے، اللہ کے علم میں تھا وہ کافروں میں سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کانا بمعنی سارا، وہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی اس کے بعد وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کی مزید وضاحت اور یہاں سے کچھ مسائل مستنبط جو ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت